آنا حسینیت کا نام نہیں ہے، صرف مجلس میں آنا حسینیت کا نام نہیں ہے۔ 10 دن کا خزانہ اپنے اندر جمع کرو کہ جس طرح ایک انسان حملے کرنے کے لیے بارود جمع کرتا ہے اور وہ بارود پورے سال اس کے کام آتا ہے، وہ کھانا پورے سال کا خزانہ، یہ 10 دن کی مجلسیں تمہارے پورے سال کا رزق ہے۔ پورے سال اس کو جمع کرو تاکہ شیطان تجھے پھر گمراہ نہ کر سکے۔ جب بھی گناہ سامنے آئے تو حسین کی کٹی ہوئی گردن کے لیے سوچنا، جب گناہ سامنے آئے خاتون کبھی سیدہ زینب کی مظلومیت کے بارے میں سوچنا، اے میرے بزرگ، لوگوں کی شادیاں ہو چکی لیکن گناہ سے چھٹکارا نہ پا سکے۔ دنیا کا حسن اور اس کی انتہا فنا ہے، حسین سے حسین خاتون ہوگی، حسین سے حسین شخص ہوگا، حسین سے حسین آواز ہوگی، لیکن ایک دن تو آئے گا یہ ختم ہو جائے گا۔ کیوں ظاہری حسن کے پیچھے خود کو تباہ و برباد کر رہا ہے؟ حقیقی حسین حسین ابن علی، جس حسن 1000 سال گزر گئے، اس حسن میں اور جلا آ رہا ہے، اس حسن اور اس کے جاہ و جمال میں اور اضافہ ہو رہا ہے۔ یہ وہ حسن ہے۔ ایرانی شاعر بہت اچھا شعر پڑھتا تھا، پورا مجمع اس کے شعر پہ رو رہا تھا، کہہ رہا تھا، یا آقا حسین ذرا اپنے ذاکر کو تو دیکھ، اے آقا حسین ذرا اپنے ذاکر کو دیکھ کہ مولا جب میں خود کو آئینے میں دیکھتا ہوں تو یہ دیکھتا ہوں تیرا عزادار بوڑھا ہو گیا ہے۔ مولا جب میں خود کو آئینے میں دیکھتا ہوں تو کیا پاتا ہوں؟ تیرا عزادار بوڑھا ہو گیا ہے، اس کے بال سفید ہو گئے ہیں، لیکن آقا حسین تو وہی حسین ہے جس کو میں نے بچپنے میں سنا۔ حسین وہی ہے جسے بچپنے میں سنا، بڑھاپا ہو گیا، آج بھی حسین وہی ہے، لیکن مولا تیرا عزادار بوڑھا ہو گیا ہے۔ اس عزادار پہ ایک نگاہ کرم کر لے دعائے جماع، اصل طہارت باطن کی طہارت ہے۔ آج کی رات توبہ کرو گے خدا، جو نجاستیں تھی سب کو چھوڑ دو، کچھ نشے کی بیماریوں میں، کچھ گندگیوں کی بیماریوں میں آج تمام تر کثافتوں کو اپنے وجود سے نکال دو، اور یہ کہوں کہ اشک غم حسین سے غسل کرو اور اپنے وجود کو پاک کرو۔ تو پہلی نجاست آنکھوں کی نجاست ہے کہ جس میں دنیا نے جوانوں کو گرفتار کیا ہوا ہے۔ پھر ہم نے عرض کیا زبان کی نجاست، یہ طلاقیں، یہ جھگڑے، یہ مومنین میں لڑائیاں، یہ گالم گلوچ، یہ گانے بازی، یہ سب کس سے ہوتی ہے؟ زبان سے ہوتی ہے۔ ایک جملہ بول دیتے ہو اپنی آخرت کو تباہ کر دیتے ہو۔ کسی بھی محفل میں بیٹھو ہے جواب، کسی کی بھی برائی ہو جائے، معصوم فرماتے ہیں اگر غیبت ہو رہی ہے، کسی کو برا بھلا کہا جا رہا ہے تو وہاں پہ کیا بھیج دو؟ صلوات بھیج دو۔ صلوات پڑھے محمد والا۔ اسے یاد دلاؤ، گھروں میں ایسے سائن بورڈ لگا دو جس میں لکھو الغیبت اشد من الزنا، غیبت زنا سے بدتر ہے۔ برائی کرنا، معصوم فرماتے کیوں زنا سے بدتر ہے؟ کیونکہ زنا چھپ کے کی جاتی ہے، لیکن غیبت آدمی مسجد میں بھی کرتا ہے، امام باڑے میں بھی کرتا ہے۔ اور کیوں بدترین گناہ ہے؟ اگر تم نے غیبت کی، اس بندے سے جا کے معافی بھی مانگ دی، قبلہ مجھے معاف کریے گا، میں نے فلاں جگہ پہ آپ کی برائی کی تھی، لیکن وہ اگر معاف بھی کر دے، لیکن جس سے تم نے برائی کی ہے اس کے ذہن سے اس کے خلاف جتنے خیالات تم نے پیدا کیے ہیں وہ کبھی بھی نہیں جائیں گے۔ فرمایا وہ ستار العیوب ہے، جب وہ تیرے عیبوں کو چھپاتا ہے تجھے حق نہیں ہے تم لوگوں کی عیبوں کو بتاؤ۔ کسی کی کمزوری، کسی کا عیب اگر تجھے پتہ چلا، کسی کا گناہ پتہ چلا، مثلا کوئی شراب پیتا ہے، کوئی زنا کرتا ہے، کوئی مختلف بیماریوں میں مبتلا، آپ کو پتہ چلا کہ اس کے اندر یہ بیماری ہے، 4 دوستوں کو بتایا نہ کرو، 4 دوستوں کو بتایا نہ کرو۔ اگر تم اس کے عیبوں کو بتاؤ گے تو خدا کہتا یوم تبلی السرائر، پھر تیرے عیبوں کا کیا ہوگا جب قیامت کے دن یہ عیب ظاہر ہو جائیں گے۔ تو چاہتا ہے میں قیامت کے دن تیری عزت و آبرو کا خیال رکھوں تو میرے بندوں کی عیبوں کو چھپایا کر، اس کے پاس جایا کر۔ اے میرے مومن بھائی، تو علی کا ماننے والا ہے، تو حسین کا ماننے والا ہے، تجھے ججتا نہیں ہے، تو ان بیماریوں میں مبتلا ہے۔ تو فرمایا زبان کا گناہ 18 گناہان کبیرہ، 99 تقریباً گناہان صغیرہ اسی زبان سے ہوتے ہیں۔ تو جس کا اپنی زبان پر کنٹرول نہیں ہے اس کی زبان نجس ہے۔ پھر فرمایا اہم ترین چیز 7 خطبے امام حسین نے دیے لشکر یزید کو، لیکن کوئی اثر نہیں ہو رہا۔ آخر میں فرماتے ہیں ملئت بطونکم من الحرام، کیونکہ شکم میں حرام کا لقمہ ہے۔ اب یہ ہاتھ بے حیا بن جاتے ہیں، اب یہ پاؤں بے حیا بن جاتے ہیں، اور اتنے بے حیا کہ سینہ حسین ابن علی پہ چڑھ گئے۔
کہ ہاتھ اتنے بے حیا بن گئے کہ امام زمانہ فرماتے میرا سلام ہو کربلا کے اس شہید پہ کہ جس کی داڑھی شمر کے ہاتھوں میں تھی. یہ ہاتھ اتنے بے حیا بن جاتے ہیں کہ وقت کے امام کی اتنی بے احترامی کرتے ہیں، خیموں کو آگ لگا دیتے ہیں. اب کس چیز کی وجہ سے؟ لقمہ حرام کی وجہ سے. اے انسان ایسا ہو تو دنیا کو بناتے بناتے بھول ہی جائے کہ کوئی آخرت بھی ہے. یہ لقمہ تمہارے وجود کو نافرما بنا دیتا ہے، تمہارے بچوں کے دلوں سے ولایت عملی اہل بیت کو نکال دیتا ہے. ورنہ زبانی مسلمان تو بڑے ایکٹر ملیں گے، ایکٹرسز ملیں گی، نام مسلمان کا، کلمہ بھی پڑھتے ہیں، مسجد میں بھی جاتے ہیں، مرتے ہیں تو جنازے بھی ان کے مسلمان پڑھاتے ہیں، لیکن ان کی پوری زندگی نور خدا سے دور ہے. اے انسان تم دنیا کے لیے رول ماڈل ہونے چاہیے. جس طرح لوگ علی کو دیکھ کر علی کے مرید بن جاتے تھے، اسی طرح علی والے کو دیکھ کر بھی دنیا علی والے کی مرید بن جائے اور یہ کہے جب علی والا ایسا ہے تو اس کا مولا کیسا ہوگا، جب اس کا کردار اتنا بلند ہے اس کے مولا کا کردار کیسا ہوگا. تو دوسرا درجہ یہ ہے کہ اپنے باطن کو پاک کرو. اور ابتدا کہاں سے ہوتی ہے؟ شکم سے ہوتی ہے. اگر شکم ناپاک ہے پورا بدن ناپاک ہے. آج جان بوجھ کر پاکستان میں بھی مختلف کنٹریز میں بھی مسلمانوں کو حرام کھلایا جاتا ہے. ہاں آپ کا بچہ جاتا ہے چاکلیٹ لے کر آتا ہے، چوئنگم لے کر آتا ہے. چھوٹے چھوٹے بچے جیلیز کھانے کے بڑے شوقین ہوتے ہیں. 90% جتنی بھی جیلیز ہیں وہ حرام ہیں. ہمارے ہاں اتنی رشوت چلتی ہے. مثلا میں نے کوئی کمپنی کھولی اور جب کمپنی کھولی اس میں اینیمل فیٹ بولتے ہیں، حیوان کی چربی. سستی ترین چربی دنیا میں خنزیر کی چربی ہے. ہاں یہ لیز کی چپس جو آپ کے بچے کھاتے تھے، بعد میں پھر اعتراض ہوا اس میں جو چربی ڈالی جاتی تھی خنزیر کی چربی ڈالی جاتی تھی. جو کلر ڈالا جاتا ہے خون سے، مختلف چیزوں سے یہ چیزیں بناتے ہیں. یہودیوں کو پتا ہے اگر مسلمان کے پیٹ میں حرام چلا گیا اس کی غیرت ختم ہو جائے گی، اس کا حیا ختم ہو جائے گا. وہ خود اتنے دیندار بنے ہوئے ہیں، اپنے بچوں کو اپنے اسکولز میں پڑھاتے ہیں. وہ خود اتنے دیندار ہیں، اس نے اپنے بچرز اور اپنے ذبیحہ خانے بنائے ہوئے ہیں کہ ان کے اپنے طریقے سے ذبح کیا جاتا ہے. لیکن پوری دنیا وہ کرسچن ہو یا مسلم ہو ان سب کو بے دین بنا، کیونکہ ان کو پتا ہے کہ لقمہ حرام کا اثر انسان پہ کیا ہوتا ہے. بالکل سمپل سی بات ہے، ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے. موبائل میں پلے اسٹور کھولیں، پلے اسٹور میں لکھیں ای حلال کوڈز. ہاں ای حلال کوڈز، جتنے بھی چیز آپ لیتے ہیں، سنگل ایک چھوٹا سا چنگم آپ لیں گے تو چنگم کے پیچھے لکھا ہوتا ہے انگریڈینٹس، یہ چنگم کس چیز سے بنا ہے. اس میں مثلا لکھا ہوگا کہ اس میں شوگر ہے، اس میں یہ چیز ہے اور کچھ کوڈ ورڈز ہوتے ہیں. انہوں نے بڑی چالاکیاں کی ہیں کہ آپ کو یہ نہیں بتائیں گے کہ مثلا اس میں سور کی چربی ہے، آپ کو یہ نہیں بتائیں گے اس میں حرام چیز ہے. انہوں نے کوڈز بنا دیے ہیں. مثلا لکھیں گے ای 140، ای 330، ای 440، ای 512، یہ ای کوڈز ہوتے ہیں. اب آپ کو نہیں پتا اس ای کے پیچھے کیا ہے، کون سا فارمولا یوز کیا گیا ہے، اس کے پیچھے کیا ہوتا ہے. کبھی خنزیر کی چربی ہوتی ہے، کبھی حرام ہوتا ہے اور ہمارے بچے کھائے جا رہے ہیں. پھر کہتے ہیں مولانا نماز کا اثر نہیں ہو رہا، مجلس کا اثر نہیں ہو رہا، یہ بچہ باپ کی اطاعت نہیں کرتا، یہ ماں کے ساتھ احترامی کرتا ہے، کیونکہ ہم نے سوچا ہی نہیں کہ ہمارے بچے کیا کھا رہے ہیں. یعنی پیسہ بھی خرچ کر رہے ہیں اور اس کی شکم میں حرام بھی جا رہا ہے. میں نے جتنی پاکستان میں آئس کریمز لی تقریباً آئس کریمز میں کیا ہے، حرام فیٹ پڑا ہوا ہے اور لوگوں کو پتا نہیں ہے. تو بڑا اس میں وہابیت نے بڑا کام کیا ہے. ای کوڈ سب سے پہلے وہابیوں نے نکالے تھے. ان کو پتا چلا کہ امریکہ یہ پوری یہودی سازش کر رہے ہیں. آج سے تقریباً آپ سمجھ لیں کہ کوئی 15 16 17 سال پہلے انہوں نے ای کوڈز نکالے تھے اور تقریباً وہابیوں کو پتا ہے کہ کون سی چیز حلال ہے کون سی چیز حرام ہے. اب ہم اطمینان کس پہ کرتے ہیں؟ پاکستان کے حلال بورڈ پہ کرتے ہیں. اب آپ کو پہلے ریسرچ کرنی ہوگی کہ اس حلال بورڈ میں 4-5 شیعہ بھی ہیں کہ نہیں ہیں، کیونکہ یہاں بڑی آسانی سے اگر میں کوئی پروڈکٹ لاتا ہوں ان کو بول دوں گا بھائی یہ لے لو 10 لاکھ 15 لاکھ لے لو اور میرے پروڈکٹ پہ حلال کا ٹھپا لگا لو. تو جب تک، کیونکہ ہمیں پتا ہے ہمارے ملک میں رشوت چلتی ہے، لہٰذا اپنے بچوں کو بچائیے، ان گندگیوں سے بچائیے. ایک مومن کوئی ایسی فیکٹری لگا لے جس میں حلال چیزیں بنا لے، بچوں کے لیے مختلف چیزیں بنا لے. یہ ہم چھوٹی چھوٹی فیکٹریز لگا سکتے ہیں، اپنے بچوں کی زندگیاں بھی بنا سکتے ہیں اور آخرت بھی سنبھال سکتے ہیں. سب بات بولے محمد